السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم بیک ٹو لیڈیز لاؤنج. جس طرح ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہمارا ایک نیا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے جو ہیلتھ سیگمنٹ کے نام سے ہے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالصمد ہے اس سیگمنٹ میں. ہم لوگ آج ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈسکس کریں گے نفسیاتی مسئلے, سائیکولوجیکل پرابلمس. تو پہلے تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں سائیکالوجی کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے, کیا ہے نفسیات, ہوتا کیا ہے؟ جی, نفسیات انسان یہ سائیکلوجی کا مطلب ہے سائیکی, یعنی سائیکی روح جسے کہتے ہیں, روح کی اسٹڈی. سائیکالوجی یعنی روح کی اسٹڈیز, یہ بہت پرانا ایک لفظ ہے. تو ہم روح کی اسٹڈی یعنی نفسیات اسی کہتے ہیں, مگر آج کل کے ماڈرن نفسیات کے حوالے سے اس کو مائنڈ کی اسٹڈی کہتے ہیں. مائنڈ اسٹڈیز, کانشیس, سب کانشیس, ان کانشیس کی اسٹڈی کہتے ہیں. تو یہ اسٹڈیز جو ہے اہم ترین ہوتی ہے ہمارے جو جل سائنسز پہ ہے. اہم ترین اسٹڈیز جو بہت پاپولر اور بہترین جو سبجیکٹ ہے وہ ہے سائیکالوجی, انسانی سائیکی. اب سائیکالوجی تو بہت سی چیزوں میں ہے. مثال کے طور پہ سائیکالوجی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں, جتنی بھی یعنی زندہ چیزیں ہیں, اس سب کی سائیکالوجی ہوتی ہے. اینیمل کی سائیکالوجی الگ ہے, پلانٹس کی سائیکالوجی الگ ہے, اور انسان کی سائیکالوجی الگ ہے. اب انسان کی جو سائیکی ہے وہ مختلف قسم کے, بزنس کی سائیکالوجی الگ ہے, ریلیشن شپس کے سائیکالوجی الگ ہیں, اور جو بیماریاں ہیں ان کی سائیکالوجی الگ ہے, مسائل کی سائیکالوجی الگ ہیں. تو سائیکالوجی جو ہے یہ اہم ترین حصہ ہے انسان کا, اہم ترین سٹڈیز ہے انسان کا. جب تک انسان نے کسی کے سائیکی نہیں جانے وہ زندگی کو بہترین طریقے سے گزار نہیں سکتا, انجوائے نہیں کر سکتے, وہ زندگی کو صحیح پراپر طریقے سے گزار نہیں سکتے. تو اس لیے نفسیات جاننا بہت ضروری ہے, اور اگر آپ نفسیات جان لیں انسان کے تو زندگی میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے. کوئی تقریباً 95% اچیومنٹس انسان کے ہوتے ہیں اگر آپ سائیکالوجی انسان کا جان لیں. کوئی طریقہ ہے جیسے ہم جیسے عام انسان ہیں, ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم کس طرح فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کسی کی نفسیات کیا ہے, نفسیات صحیح ہے, غلط ہے, لوگ کس طرح کے ہیں؟ دیکھیں, نفسیات تو ایک بہت بڑی دنیا ہے, اس پہ جتنے اسٹڈی کرتے ہیں کم نہیں ہوتا ہے. کم سے کم ہم سائیکالوجی اگر میسی سائیکالوجی ماسٹر کرتے ہیں سائیکالوجی میں تو کئی سال لگتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم میں آپ نے کسی کو جان لی ہے, اور جس طرح کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یوں کسی کو جان لیا, یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. ہاں, کچھ چیزیں ہیں کہ ہم جو سکھاتے ہیں HMF ہیومن میگنیٹک فورس میں جب تھرڈ آئی انسان کے آن ہوتے ہیں تو پاسبل ہے کسی کو جاننے کی. کچھ مواقع ملتے ہیں, وہ بھی 100% نہیں. تو اس طرح کچھ میتھڈس ہوتی ہے کہ ہم اگر ہمارے تیسری آنکھ آن ہے, تیسری آنکھ اگر ہمارے ایکٹیو ہے, ہم ادرس کو جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر ہمارے ٹیلیپیتھک فورس جس طرح HMF میں ہم سیکھتے ہیں ہیومن میگنیٹک فورس سے, تو ہم لوگوں کو جان سکتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو جان سکتے ہیں ہم. اس طرح میڈیٹیشن ہے, جب ہم میڈیٹیشن کی کیفیت میں جاتے ہیں, ایک ڈیپلی کیفیت ہوتی ہے, اس میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ انسان کے نفسیات کو اور انسانی رویوں کو اور انسانی سلوک کو, اور جو چیزیں ایسی چیزیں بھی ہیں جو چیزیں چھپی ہوتی ہے تو بھی ہم جان سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈیپلی میڈیٹیشن میں. جو میڈیٹیشن کا مقصد, اور وہ لوگ جا سکتے ہیں ڈیپلی میڈیٹیشن کی جو وہ ایک اللہ نے جیسا کہ علم سے بے نیاز بنائے ہوتے ہیں. وہ پھر اعتراض نہیں کرتے ہیں, وہ کسی کو اگر بہت سی برائیاں کسی کی دیکھ کے بھی تو بھی برداشت کرتے ہیں. اگر اچھی طریقے سے اس کو گائیڈ کر سکتا ہے تو گائیڈ کر سکتے ہیں, نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا کہ لوگوں کی طرح نہیں کرتا ہے کہ نہیں تم نے تو ایسا, تم تو وہ, تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں, میں کیسا ہوں, اور یہ وہ پھر وہ نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے سائیکالوجی جو ہے اہم ترین اسٹڈیز ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جان سکے اپنے آپ کو. سب سے پہلے تو سائیکالوجی میں ہم اپنے سائیکی جاننا ضروری ہے. ادرس کو چھوڑ دیں, کیونکہ خود کی اپنے سائیکالوجی انسان جان سکے تو وہ بہترین ہے, بیسٹ ہے ان کے لیے. وہ صحیح پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں, اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, اور یعنی ریلیکس ہوں گے. اسٹریس, ٹینشن جیسے خوف, بیجا خوف, انجانا خوف,
ڈپریشن ایسی بیماری سے وہ نجات پائیں گے. جو بدترین بیماری جو دنیا کے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو, کوئی مال دولت ہو, کوئی بھی مقام ہو آپ کے پاس, کوئی بھی آپ کی دنیا کا سربراہ ہو, آپ پورا دنیا آپ کے پاس ہو, مگر جب تک سکون نہیں ہے کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جیسے سائیکالوجی پہ سب سے زیادہ امپیکٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ آپ کی سراؤنڈنگس تو آبویسلی, لیکن ایک ہوتا ہے نا جیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائیکالوجی پہ سب سے زیادہ اثر ہمارے سائیکالوجی پہ ہمارے اپنے خیالات کا ہے اور کسی چیز کا نہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس کو تھوڑا اور الیبوریٹ کرنا چاہوں گی. جیسے ہنیا نے کہا کہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے, جیسے کراچی میں جو حالات ہیں, پورے پاکستان میں جو حالات ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں بالکل بھی. لوگ مارے جا رہے ہیں, لوگ جس طرح سے لوگوں کو مارا جاتا ہے وہ بھی بہت ایک سائیکوٹک طریقہ ہوتا ہے. ٹیررزم اپنی جگہ. دیکھیں یہ سائیکاٹری نہیں ہے, یہ درندگی ہے جی, یہ گدڑزم ہے, گدڑ ہے, تو یہ ایک بزدلی ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی سائیکو ہے. وہ کوئی مثال کے طور پہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں ان کا جیسا جنگل کا ہے. مثال کے شیر نے شکار کر دیے, ٹھیک ہے, گدڑ نے اپنا شکار کر دیے, اور کتے نے اپنا شکار کر دیے, کسی اور چیز نے اپنا شکار کر دیے, جو عقاب ہے وہ اپنا شکار کرتے ہیں. تو یہ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی. ان لوگوں کے لیے سزا جزا کی کوئی کیا نہیں, میننگ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے جو ہے نا جنت جہنم نہیں ہے. ان لوگوں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کوئی ایسی کچھ ہے نہیں, یہ سزا جزا ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ ایک انہوں نے ایک پودے کی طرح اگے اور خشک ہو گئے, بات ختم. یہ ان لوگوں کا کام جو ابھی جو ہو رہے ہیں, یہ ان لوگوں کا بلیور کا کام نہیں ہے جو خدا پہ بلیو رکھتا ہے, دین پہ بلیو رکھتے ہیں, یا انسانیت یا رویے پہ یا اچھی یا اخلاق پہ. یہ درندے یعنی درندگی جو ہے نا وہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو درندہ بنا دیتی ہیں؟ ان کی نفسیات کس طرح ایک دم سے ایک درندے کی نفسیات بن جاتی ہے؟ آپ کو کوئی بھی اگر انسٹرکشن دیتے ہیں, جس نظام سے آپ منسلک ہے, تو وہ جو بھی انسٹرکشن دیتے ہیں, جو بھی آپ کو بتاتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. قتل کرنی پڑتی ہے, بہت سارا کچھ کرنی پڑتی ہے, آرڈر کو ماننا پڑتا ہے, بس بات ختم. لیکن بہت بار تو انڈیویجولی کوئی نہیں کرتا ایسا. ڈاکٹر صاحب ایسے کافی قصے سامنے آئے کہ باپ نے اپنی بیٹیوں کا جو ایک بہت مشہور آئی تھنک رپورٹ بھی ہوا, اس کو کہتا ہے لالچ. دیکھیں وہ بھی لالچ, دونوں لالچ ہے. یعنی آپ لالچ کو وہ بھی لالچ میں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے غلط کرنا ہے, انہوں نے ماننا ہے آرڈر کو. تو باپ نے اگر بیٹیوں کو مارے ہیں, اولاد کو مارے, تو وہ لالچ کی وجہ سے کہ اس کا دیکھ بھال نہیں کر سکتا. کانفیڈنس کی کمی ہے ان میں, دونوں میں کانفیڈنس کی کمی ہے, کیونکہ وہ صحیح طریقے سے حلال روزی کما نہیں سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے منہ میں کوئی اور ڈال سکتا ہے, میں منسلک ہوں اس چیز کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ بزدل ہوتا ہے یعنی وہ کانفیڈنس کی کمی ہوتا ہے اس میں, وہ ایک بزدلانہ حرکت کرتے ہیں, اور ان کے خود اعتمادی ان میں نہیں ہوتا ہے. انہوں نے غلط راستے سے کچھ کمانا ہے, کوئی مقام حاصل کرنا ہے, یہ ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کریں؟ جیسے سپوز کوئی ایسا انسان ہے جس نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے, کوئی درندہ اور درندہ بننے والا ہے. بات یہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سٹریس اور ٹینشن, ڈپریشن, خوف, بیجا خوف, انجانا خوف ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے جو اس طرح درندگی کرتے ہیں. جی, سکون نہیں ہوتا ہے ان میں, بے چینی ہوتا ہے, بے سکونی ہوتا ہے ان میں, وہ سٹریس کا شکار ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے برا انسان کا حالت کیا ہوتا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں, دونوں دنیاؤں میں. ان کو آپ اگر وہ بلیو نہیں رکھتے ہیں ابد کی دنیا پہ کہ انسان ویسے ہی مر گئے اور ختم ہو گئے, دعا بن گئے, مگر اگر ان کو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں برا کرنا ہے اور ان کوئی سزا جزا نہیں ہوتی ہے, مگر اس دنیا میں وہ عذاب میں رہتے ہیں, اس دنیا میں وہ جہنم میں رہتا ہے, غیر محفوظ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, مطمئن نہیں سمجھتا ہے, خوف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ, اور سٹریس, ٹینشن, ڈپریشن کا شکار ایسے لوگ ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے اچھا کرنا ہے. جب اچھا کرتا ہے انسان تو پھر ان کو سکون ملتا ہے, قلبی سکون, چاہے وہ کوئی گاؤں میں ہو, چاہے کوئی جنگل میں ہو, چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, لیکن وہ
صحیح زندگی گزار کے، پرسکون زندگی گزار کے، بہترین زندگی گزار کے، خوش زندگی گزار کے، ہیپینس ہوتا ہے اس کے اندر، طمانینت قلبی ہوتا ہے ان کے اندر، بولا کہ ان کے پاس پیسہ، دنیا، مال دولت، گاڑی واڑی، بنگلو وغیرہ، بینک بیلنس نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ سکون کی زندگی گزار لیتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو وہ زندگی کو انجوائے وہی لوگ کرتے ہیں.